آئیے ہم سب خدا کے کلام کو سنیں، جیسا کہ ابھی آپ نے زبور نمبر 53 یعنی انگلش میں 53 ٹھیک ہے، اس کو پڑھا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہم نے 4 آیات پڑھی ہیں۔ کتنی آیات؟ 4 آیات۔ میں اسے جلدی سے پڑھ دوں گا، اس کے بعد پھر میں خدا کا کلام آپ کو سناؤں گا۔ میر مغنی کے لیے محلت کے سر پر داؤد کا مشکیل لکھا، احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، لکھا انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے، کوئی نیکوکار نہیں۔ خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند ہے، دانش مند کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب پھر گئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بدکرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے روٹی اور خدا کا نام نہیں لیتے؟ آمین۔ یہی حوالہ ہم نے پہلے بھی پڑھا اور اسے سنا۔ اس کے اندر بہت زبردست میسج ہے، اور غالباً اب یہ 3 مرتبہ پڑھا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پڑھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جس روح سے، جس دل سے کلام کو جاننا چاہیے تھا، جانا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن تو بھی اسی لیے خدا نے کیا کیا ہے کہ بشر کو، اپنے لوگوں کو، اپنی مخلوق کو، ٹھیک ہے، چرواہا اور استاد کلیسیا میں بنا کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیا کیا؟ چرواہا اور استاد کلیسیا میں بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس جو لوگ ہیں نا وہ کامل بن سکیں۔ کیا کر سکیں؟ کامل بن سکیں۔ تو شاید عبداللہ صاحب نے بھی اس پر بڑا غور کروایا، آپ کو بڑا اچھا بولے ہیں، اور چونکہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ پورا کلام سنائیں گے اس پر، میرا تو یہی تھا، مجھے تو یہی علم تھا، میرا اندازہ تھا کہ وہ آپ سب سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے تو بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی، آپ کو سمجھایا، لیکن اب میں آپ کو خدا کا کلام سنانے جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر اگر اوپر پڑھے نا، اسی زبور کے اوپر یہ جو داؤد کا مشکل ہے، انسان کی بدخصلتی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، ٹھیک ہے، بدی سے بھرا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ بدی سے کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے، بدی کا عادی ہے، بد کردار ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے؟ بد کردار۔ اور یاد رہے کہ جب یہاں پر اس آیت نمبر 1 میں داؤد لکھتا ہے، کہتا ہے احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ تو کس نے کہا؟ احمق۔ احمق بیوقوف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ احمق ہیں جو خدا کے پرستار نہیں ہیں، خدا کے چرواہے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ احمق جو ہیں یہ شیطان کے پرستار بنے ہوئے ہیں، ورشپر بنے ہوئے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کام مانتے ہیں، اس کے جھوٹے نبی، چرواہے، استاد بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ احمق جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اچھا، میں یہاں پر ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دنیا میں اور کلیسیا میں بھی بڑے احمق موجود ہیں، اور وہ پتہ کس طرح احمق بن چکے ہوئے ہیں۔ جب آپ دعا پر دعا کرتے ہو نا، کیا کرتے ہو؟ دعا پر دعا کرتے ہو، دن رات دعائیں کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو اس کا جواب نہیں نہ آتا، مثال کے طور پہ، اور حقیقت بھی ہے، یہ ہمیں یہاں پر 6 سال لگ گیا ہے، کتنا؟ چرچ لگاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ جے خدا ہوندا، کی خدا ہوندا تے سانو ہون تک برکت نہ دے دیندا، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، لو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ دور نوح میں نوح مرد راست باز
صرف وہی تھا، اس کی فیملی تھی جو کہتے تھے کہ خدا ہے، اس کی کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، اور باقی سارے کے سارے احمق تھے۔ کیا تھے؟ کوئی خدا کی آواز کا یقین نہیں کرتا تھا، اور یہاں تک یہ بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ خدا جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اور معبودوں کو، کن کو؟ اور معبودوں کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ کیا کر لیا تھا؟ اپنا خدا بنا لیا تھا، اور اسی لیے کہ وہ، اس لیے بھی انہوں نے ان کو اپنا خدا بنا لیا ہو، اس لیے کہ وہ احمق بن گئے۔ کیا بن گئے؟ احمق بن گئے، اور ان کی نظر میں بڑے بڑے کام بھی خدا نے کیے، تو بھی وہ احمق بن کر زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ہوا کیا کہ وہ 2 بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والے بھی تھے۔ کتنی بیڑیوں میں؟ 2 بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والے، 2 خداؤں کو منانے والے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارا بھی حال یہ ہے، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اسی کہنے ہیں چل خدا کو لو کام نہیں نہ آیا تے او بھابے کو لی میں چلی جاواں یا چلا جاواں، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں جب ہمارا کام، مطلب ہم خدا پر کامل تکیہ بھروسہ، کامل ایمان نہیں نہ رکھتے، تو یقین جب ہم نہیں رکھتے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم خدا کو چھوڑ دیتے۔ کس کو؟ ٹھیک ہے، اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم احمق ہیں، اور ہم یہ ثابت کرتے کہ خدا نہیں ہے۔ کیا کیا؟ ٹھیک ہے، مطلب جب جواب ہی نہیں آنا، 5 سال نہیں آنا، 6 سال نہیں آنا، 8 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، ٹھیک ہے، جب نہیں آنا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ریزن ہے؟ کہ احمق تو پھر یہی کہے گا نا، جو احمق بن جائے گا، ٹھیک ہے، جب اس کو اس کی دعا کا جواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اس کو اس کے روزوں کا جواب نہیں ملے گا، تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ جی کوئی خدا نہیں، اگر خدا ہوتا تو وہ میری دعا سنتا۔ یسایہ نبی، اس نے بھی یہی بنی اسرائیل قوم کو کہا کہ دیکھو ان خدا کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان اتنا بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ ان کو بھی یہی غلط فہمی تھی، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اگر خدا ہوتا تو وہ ہماری دعائیں سنتا، ہمارے روزوں کا جواب دیتا۔ اس لیے یاد رہے، انسان اپنی غلطیوں کے باعث، اپنی خطاؤں کے باعث، اپنے گناہوں کے باعث جو ہے جواب نہیں لیتا۔ زبور کے اندر کیا لکھا ہے؟ بدی میرے دل وچ ہووے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا۔ ہم بدی کے عادی ہیں۔ کس کے؟ بدی کے۔ بدی کرتے ہیں، بد کردار ہیں، ہم بد کرداروں کے ساتھ رہتے ہیں، جھوٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، دغا بازوں کے ساتھ رہتے ہیں، دھوکہ دینے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور خدا ایسوں کی دعا نہیں سنتا۔ اب احمق کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا سنتا ہے، وہ برگزیدوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ برگزیدہ کہتے چنے ہوئے لوگ، وہ مقدسوں کی دعائیں سنتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مقدس پاک کو کہتے ہیں، مقدس و جمع کی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پاک کی کیا کر سکتا ہے؟ پاک لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ دعا کو سنتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یاد رہے، ابھی میں نے ایک غزل گائی ڈاکٹر ممتاز کی، جس کی طرز خدا نے مجھ سے بنوائی، تو پاک ہے پسند کرتا ہے پاک راہوں کو۔ جب ہم خدا جیسے ہو جاتے ہیں، خدا کی مانند ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا اپنے کان ہماری دعاؤں پر لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر سنتا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، خدا سنتا ہے، لیکن احمق نہ بنو، دنا بنو، دانش مند بنو۔ خدا بند اس کلام کے وسیلہ خدا سب کو